إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أما بعد اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اشرف المخلوقات سے مراد یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت ہے۔ باقی مخلوقات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ انسان باقی مخلوقات کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اسے یہ جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں اللہ رب العالمین کا وفادار رہے، اس کے احکام پر عمل کرے۔ ایک مخلص، ایک وفادار، ایک تابعدار بندہ ہو، جن کاموں کا اللہ حکم دے ان کاموں کو وہ کرے، اور جن کاموں سے اللہ روک دے انسان اس سے رک جائے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ ہے انسان سے مطلوب۔ کسی کو 40 سال دی ہے، کسی کو 60 سال دی ہے، کسی کو 90 سال دی ہے، لیکن آزادی دی ہے، ارادہ دیا ہے۔ یہ آزادی اور ارادہ، اختیار ایک مخصوص دائرے کے اندر ہے کہ اس میں تمہیں آزادی حاصل ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے کہ چاہو تو اللہ کی بات مان لو، اس کو راضی کر لو، اور چاہو تو اللہ کی نافرمانی کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کو ناراض کر دو۔ اس کا اختیار دنیا میں دیا گیا ہے، لیکن یہ 40 سال، 60 سال، 90 سال کی زندگی ہے تک ایک نہ ایک دن آئے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایسا انسان نہ ماضی میں ہے
نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا، جو موت کا انکار کر دے کہ نہیں میں موت نہیں مانتا، یہ سب ایسی باتیں. سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے، موت تو برحق ہے، جانا تو ہے. تو جانا کہاں ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد تم فنا نہیں ہو جاؤ گے، ختم نہیں ہو جاؤ گے. انسان مرکب دو چیزوں سے ہے، بنا دو چیزوں سے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. روح جسم کے اندر ہے، انسان زندہ ہے، تو ہم کہہ دیں کہ یہ انسان ہے. لیکن اگر روح بدن سے نکل جائے تو پھر انسان کی لاش ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتا ہے. کسی بھی میت کو جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی میت ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں کی میت پڑی، فلاں کی لاش ہے. یہ خالد مر گیا، اس کی لاش ہے. یہ زاہد مر گیا، یہ اس کی لاش ہے. زاہد کدھر ہے؟ زاہد اب نہیں رہا، خالد اب نہیں رہا. تو جب روح موجود تھی انسان موجود تھا، روح چلی گئی انسان نہیں ہے، انسان کی لاش ہے. تو یہ انسان گیا کدھر ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو چیزیں، روح جسم. جسم مرنے کے بعد انسان کے مٹی کی طرف چلا جاتا ہے، مٹی سے آیا مٹی کی طرف گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. ایک وقت آئے گا دوبارہ حکم الہی پر وہ روح واپس آئے گی اور اس جسم کو پھر سے بنایا جائے گا، اس میں وہ روح ڈال دی جائے گی. مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، کس نے ہمیں خوابگاہوں سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں زندگی دے دی. تو انسان کی روح وہ کہاں گئی؟ یہ تو میں نے آپ کو جسم بتا دیا، روح کہاں گئی؟ تو روح مرنے کے، انسان کے مرنے کے بعد پلٹتی ہے اللہ کی طرف. ثم الینا ترجعون، پہ لوٹ کر پلٹ کر میری طرف آؤ گے. ایسا نہیں کہ فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. ہر روح جو دنیا سے جاتی ہے یہ اللہ کی طرف، جب اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے آگے نا میرے پاس اکیلے تنہا، جیسے میں نے دنیا میں بھیجا تھا ویسی واپس آ گئے. اب اگر کامیاب مومن ہے، اللہ کا وفادار اور تابعدار رہا، تو یہ جنت پہ داخل ہوگا. علیین ایک مقام ہے جنت کا جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں موجود ہیں. وہاں روح چلی جائے گی، روح طیبہ، پاکیزہ روح، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ وہاں چلی جائے گی. اور اگر انسان نے اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب، بے مقصدیت، شیطان کی راہ میں چل کر، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر، اپنے نفس کی اتباع خواہش پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، تو مرنے کے بعد یہ روح جب اللہ کے پاس پہنچے گی تو وہاں سے دھتکار دی جائے گی، اور یہ روح خبیثہ دوبارہ زمین کی طرف آئے گی، اور زمین میں سب سے نچلے حصے میں جہنم کا ایک حصہ ہے سجین، وہاں پر یہ روح پہنچ جائے گی اور پھر عذاب میں مبتلا رہے گی. اور وہ روح جو جنت میں پہنچ گئی
وہ روح طیبہ اطمینان سکون کے ساتھ وہاں جنت میں رہے گی. اور جب اللہ رب العالمین کا حکم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نیا جہان آ جائے گا جہاں پر پھر انسان نے اس دنیا کی جو زندگی گزاری ہوگی اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. سارے انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور پھر حساب اور کتاب، اور پھر جزا اور سزا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے، مختلف آیات، مختلف صورتوں میں انسان کو بتایا ہے، اس کی حقیقت سمجھائی ہے، دنیا کی حقیقت بتائی ہے، دنیا میں اس کو کرنا کیا ہے یہ سب اس کو سمجھایا ہے. سورہ المؤمنون میں یہ مضمون ایک خاص انداز میں آیا. میں آپ کو ان آیات کی وضاحت کر دیتا ہوں جس سے یہ مضمون بہت واضح ہو کر سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہ کافر، یہ باغی، یہ نافرمان اس دنیا کی زندگی میں مست رہیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں گم رہیں گے، لیکن جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، قال رب ارجعون، اس وقت یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے. اب یقین آ گیا، پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب کی باتیں، یہ مولویوں کی باتیں، چرچے کرو، عیاشی کرو، دنیا بناؤ، آخرت میں دیکھی جائے گی، جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی مزے کرو، ابھی جوانی ہے، ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، پھر توبہ کر لیں گے. یہ وہ شیطان کی راہیں ہیں جو انسان کو اس طرح بہکا دیتا ہے، تو پھر موت کے بعد پریشان ہوگا اور یہ کہے گا کہ اے میرے رب دنیا کی طرف لوٹا دے. اب یقین آ گیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا اس دنیا میں جس کو میں ابھی چھوڑ کر آ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات جو تم کہہ رہے ہو، واپسی کا دروازہ بند. اللہ ایک دفعہ مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مہلت عمل ختم ہو جائے تو پھر واپسی دنیا کی طرف نہیں ہے، پھر تمہیں برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی میں رہنا ہوگا. اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور پھر اس نیا جہان وجود میں آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں انسان قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت اللہ فرمائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا. نسب نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے مدد بھی نہیں کر کے لیے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن بھاری رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا رہا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. لہذا یہ بات واضح قرآن پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے.
یہ وقت مہلت ہے، یہ وقت عمل ہے. تم یہاں جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. موت کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی. کامیاب وہ ہوگا جو جنت میں داخل کر دیا گیا، ناکام وہ ہوگا جو جہنم میں داخل کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی اور کوئی ناکامی نہیں ہے. اصل کامیابی یہی ہے جو جنت میں پہنچ جائے، اور اصل ناکامی یہ ہے جو جہنم میں پہنچ جائے. لہذا ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہم اس دنیا کی زندگی جو ہمیں دی گئی ہے اس کی قدر کریں اور اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لے. دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہو سکے. وفادار، تابعدار اور مخلص بن کر کے رہے، نافرمان، باغی اور سرکش بن کر کے نہ رہے. آخرت کی تیاری کے حوالے سے 5 سوالات اس کو ہر مومن ہمیشہ یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے. قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہر انسان اکیلا حاضر ہوگا. دائیں طرف اس کا عمل، بائیں طرف اس کا عمل ہوگا. کوئی ساتھی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. براہ راست اللہ سوال کرے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ یہ 40 سال، یہ 60 سال، یہ 90 سال تمہیں دی گئی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں ختم کی ہے؟ جب تک بندہ اس کا جواب نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے. دوسرا سوال، تمہیں جوانی دی تھی. جوانی وہ عمر جس میں انسان طاقت اور شباب میں ہوتا ہے، قوت اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، بتاؤ تم نے جوانی کہاں ضائع کی؟ دنیا میں لذتوں کے پیچھے پڑھ کر، ڈرامے دیکھتے ہوئے، لغویات میں مبتلا ہو کر کے، نافرمانی کرتے ہوئے، شیطان کو خوش کرتے ہوئے تم نے اپنی جوانی ضائع کی ہے، یا اس جوانی کے ذریعے میری رضا حاصل کی ہے، جنت حاصل کی ہے؟ جب میرا دین کمزور ہو رہا تھا، جب میرے دین پر حملے ہو رہے تھے، جب میرے دین کو مٹانے کی سازش ہو رہی تھی، جب میرے پیغمبر کی توہین ہو رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگا دیا؟ سوال تو ہوگا. تیسرا سوال، یہ مال تم نے کیسے کمایا؟ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. چوتھا سوال، جو کمایا خرچ کہاں کیا؟ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، چاہو سگریٹ پیوں، چاہو گٹکا کھاؤں، چاہو ادھر ادھر لٹا دوں، چاہو ادھر برباد کر دوں، چاہے ادھر برباد کر دوں، چاہے اس پر ڈرامے دیکھوں. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ جائز حدود میں، ناجائز حدود میں، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی ناراضگی میں؟ پانچواں سوال، جو علم تھا عمل کتنا رہا؟ پیغمبر آیا، قرآن آیا، علماء تھے، دیندار مجلسیں ہوتی تھی، کتنا فائدہ حاصل کیا ہے؟ ان 5 سوالوں کے جواب بندہ جب تک نہ دے دے اپنے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے. لہذا اللہ متوجہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے علو شان، اس کی قدرت کاملہ، اس کا استحضار کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر شخص یہ دیکھ لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہا ہے، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. دائیں طرف کے فرشتے نیک اعمال لکھ رہے ہیں، بائیں طرف کے فرشتے برے اعمال لکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، یہ نوٹ ہو رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص دیکھ لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے. صحیح بھیج رہا ہے، غلط بھیج رہا ہے، گناہ بھیج رہا ہے، نیکیاں بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کی عظمت کا احساس کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اور اے مومنو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جو دنیا دار ہے، جو دنیا اندر غرق ہے، جو شیطان کی راہوں پہ چل رہے ہیں. فرمایا تم ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کی طرح زندگی مت گزارو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے وفادار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ. کیوں؟ اولئک هم الفاسقون، یہ تو نافرمان لوگ ہیں، یہ باغی لوگ ہیں. مومن باغی نہیں ہوتا ہے، مومن رب کا وفادار ہوتا ہے، مومن رب کا تابع دار ہوتا ہے، مومن سے گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. لہذا فرمایا باغی جیسی زندگی مت گزارنا. کیوں؟ اس لیے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہے. لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا وفادار رہے، غلط کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ کسی کو نہ دے، غیبت کسی کی نہ کرے، بہتان کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے والدین کا نافرمان نہ بنے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، محلے داروں کو تنگ نہ کرے. یہ سارے نہ کرنے والے کام ہیں. اس سے بچنا، پرہیز کرنا، رب کے احکام کے مطابق زندگی ہو، رب کا وفادار ہو، نماز کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہے، گناہگاروں کے ساتھ نہ بیٹھے، اچھی مجلس اختیار کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا وفادار بن کر کے رہے، سچ بولے، نیکی کے جو کام ہے ان کو کرے. یہ کرے گا آخرت میں کامیاب ہوگا. یہ رمضان اللہ نے اسی لیے دیا. ہم رمضان میں کیا کرتے؟ صبح سے شام تک نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں کھاؤ گے تو نہیں کھائیں گے. تو جو رب ایک حلال چیز سے منع کر دیتا تو ہم رک جاتے ہیں، تو وہی رب جب حرام چیز سے مستقل روک دیتا ہے تو پھر کیوں نہیں رکیں گے؟ پھر ہم نافرمانی سے دور رہیں گے، گناہ سے دور رہیں گے. یہ ہے رمضان کا سبق، یہ ہے رمضان کا پیغام کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، وفادار بن کر کے رہنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. اس طرح کرو گے تو پھر آخرت میں اللہ اپنی رضا عطا کرے گا، اپنی جنت عطا کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.